بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتاؤں گی۔ روایات میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے، پھر آپ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی طرف سیر کرنے لگے۔ جب آپ کو ساتویں آسمان پر لے گئے تو آپ نے وہاں سدرۃ المنتہا کا مقام دیکھا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کی پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھی۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے جس میں اس درخت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دی ٹری آف لارڈ یعنی خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آرام گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑی سے بنائے اور اپنی عبادت گاہیں بھی اس لکڑی سے بنائی تھی۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی ہوئی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں اور تقریباً 400 سال تک اس پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ سدرہ پرانے دور کا ایک بہت ہی اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرہ کے اس درخت کو بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے وہ ان دنیاوی بیری کے درخت کی طرح بالکل نہیں ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہیں، پھر ان کو فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں زمین میں آ کر رک جاتی ہیں، پھر نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے جو کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہوا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے تنے کی لمبائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں تقریباً 100 سال سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 2 نہریں نکلتی ہیں اور اس طرح اس کے تنوں سے بھی 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اس نہروں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ دریائے فرات وہی دریا ہے جس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا نامی جگہ پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے اربوں خربوں دور کہیں جگہ پر ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی اتنی دوری کے باوجود ہماری زمین میں دریائے نیل اور دریائے فرات میں پانی کیسے پہنچتا ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی ظاہری نہریں دنیا میں ایک غیبی راستے سے آتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لاکھوں کروڑوں مسافت سے ایک دروازے کے ذریعے چند منٹوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے اسی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ المعارج نام کی ایک سورت ہے جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان تک جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس دنیا کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ ملا رہے ہوں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ المعارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جسے روحیں اور فرشتے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ کون سے راستے ہیں؟ کیا نیل اور فرات اسی راستوں سے بہتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔